औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज मैं आपसे मुखातिब हूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से काफ़ी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि धारेजो साहब को पता नहीं किस बात की परेशानी है। अहमद बख्श धारेजो साहब की अगर बात कर ली जाए या दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की भी अगर बात कर ली जाए, अजीब सूरत हाल है, अजीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया गया है ताजरों को। ताजिर पहले ही परेशान थे कि जी मईशत बदहाल है, कारोबार है नहीं, और उसके बाद अब हुकूमती सतह पर ताजिरों को परेशान करने का बाकायदा ठेका जिला इंतजामिया को दे दिया गया है, जिसकी आड़ में चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो या चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर हो, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर ताजिरों को इस कदर परेशान किया जा रहा है। और यहां पर एक इत्तलात इस किस्म की भी मौसूल हुई है कि एक बाकायदा नौजवान लड़कों पर मुश्तमिल टीम्स को रवाना कर दिया जाता है, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की आड़ में या जिला ऑफिस की आड़ में रिश्वत तलब करते हैं। अगर उनको रिश्वत ना दी जाए तो बाकायदा तौर पर उस दुकान को सील कर दिया जाता है। यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि जी अगर कोरोना के हवाले से कुछ इकदामात जिला इंतजामिया करने के लिए आगे आई है तो जी बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है, लेकिन एक बात और भी सही है, अगर जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि जहां एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, उन मार्केटों को, उन दुकानों को सील कर दिया जाए, तो यहां पर यह बात भी बावर कराई जाए कि जनाबे वाला इन एसओपीज पर अमल दरामद कराना भी जिला इंतजामिया का काम है, आसमान से फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर ताजिर रहनुमा इलियास मेमन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, एक तो पहले ही सूरत हाल इतनी खराब थी, इतनी अबतर थी, और अब इस वबा की आड़ में परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सारी रोड पे 3-4 दुकानों पर जुर्माने करें, 50-50 हजार जुर्माने करें, बातों ये दुकान सील करी हुई है। ये आते हैं, खामोशी से आते हैं, देख के जाते हैं, मुखबरिया करते हैं, फिर इसके बाद सील करते हैं। हालांकि सब लोग एससीपी को ख्याल रख रहे हैं, सब देख रहे हैं, गुंडे बदमाशी पे उतर आए हैं ये लोग, और ये समझ रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एक तो वैसे कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया है, इनकी वफाक की और सूबाई की हुकूमत में झगड़े का कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया, और बैठने को बात करने को तैयार नहीं है। हम इनसे कहते हैं कि आप 12 बजे से लेकर दोपहर 12 से रात को 12 बजे तक दुकानें खुले के 6 बजे बाजार नहीं खुल सकते। आप एसओपी के चक्कर में, कोई भी चक्कर में किसी आता, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने ये चीज नहीं करा हुआ, 50-50 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए, लाख रुपए जुर्माने करें। एसोसिएशन कमिश्नर से मैं टेलीफोन करता हूँ, वो टेलीफोन नहीं उठाते। कराची कमिश्नर से बात करते कि ऐसा नहीं हो, ये जुल्म और ज्यादती करें कराची वालों के साथ। एक पैसे का भी इनको एक पैसों को भी ख्याल नहीं। हम बोलते हमसे बैठ के बात करें, पहले हमसे मीटिंग करें, ताजी बिराजी मीटिंग करते, ये मीटिंग करने को भी तैयार नहीं है। आज दुकानदारों को सील करी है। आज जो हमारी तारीख रोड पे जो 50-50 हजार रुपए जुर्माने करे, आज मैं एसोसिएशन कमिश्नर से मैंने बात करी है, मैंने क्या बैठ के बात करें? आप पहले तंबी करें, पहले इनको समझाएं। डायरेक्ट उसके आप देख की जाती है कि 50 हजार जुर्माना, लाख रुपए जुर्माना, कोई तरीका नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। नासिर साहब वगैरह इनको देख रहे ही है। ये इन्होंने सदर में भी आज से एक हफ्ते 4 दिन पहले 20-25 दुकानों में जो जुर्माना करा हुआ है, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं इनके पास के? किस जगह पैसे जा रहे हैं समझते नहीं बात है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कराची वालों को लावारी समझा हुआ है, ये समझ रहे हैं कि पैसे वाली ये समझ रहे हैं कि इनको ऐसे छोड़ दो, इनको लूटो करो। मेरे भाई अगर ये करे जुल्म, लोग रोडों पे आ जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। मैं कराची कमिश्नर के तो नासिर साहब से कहता हूं, हमसे बैठ के बात करें, नहीं बात करेंगे तो लोग रोडों पर सड़कों पे आ जाएंगे। ये इनकी मेहरबानी हुई। कराची कमिश्नर आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज पे देख रहे होंगे, आपका प्रोग्राम असिस्टेंट कमिश्नर साहब देख रहे होंगे, ये सुने, हमारी बैठ के बात करें। जो जुर्माने पे जुर्माना ना करें, पहले तंबी करें, पहले देखें, इसके बाद ये करें बात ये। अच्छा इलियास मेमन साहब, यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है कि इत्तलात ये भी हैं कि दुकान सील भी कर दी जाती है और जुर्माने का पर्चा भी थमा दिया जाता है। क्या कहेंगे सर, अगर दुकान ही सील करनी है तो जुर्माना किस बात का किया जा रहा है? आज क्या सील भी करी है, जुर्माने भी कह रहा है, सब कुछ करा। कल मैं जाऊंगा असिस्टेंट कमिश्नर का, जाऊंगा 12 बजे को मुझे टाइम दिया, कल मैं जाऊंगा, बैठ के बात करूंगा। एक तो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है, उसकी दुकान पे कामों का मांगे 50 हजार रुपए आए, खड़े हो 50 हजार रुपए का फर्रा पका दिया। किस चीज का फर्रा? आपने मास्क नहीं पहना तो कम से कम बैठ के बात के तंबी तो करके जाए। डायरेक्ट 50 हजार रुपए का जुर्माना, डायरेक्ट दुकान की सील कर रहे हैं। ऐसा तरीका नहीं होगा, तरीका होगा तो बहुत मुसीबत होगी। लोग रोडों पे आ जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, इनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बाहर आ जाएंगे। वैसे परेशान है, वैसे कारोबार नहीं है, वैसे इन्होंने परेशान करा हुआ है, हर चीज में परेशान करा हुआ है।
کوئی چیز سننے کو تیار نہیں, کسی بات پہ میٹنگ کرنے کو تیار نہیں. نہ کراچی کمشنر میٹنگ کرتا ہے, نہ ناصر صاحب میٹنگ کرتا ہے, نہ سعید علی میٹنگ کرتا ہے. کسی معاملے میں آپ اندھیری راتوں میں نوٹیفیکیشن نکالتے اور لوگوں کو پھینک دیتے, لوگ یہ بات کرے. اس طرح نہیں ہو. کراچی کو لا وارث سمجھا ہوا, لا توتیلی ماں سمجھا ہوا ہے کراچی والوں کو. جب تک یہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, جب تک یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی, یہ نقصان اٹھائیں گے یہ سندھ گورنمنٹ ایک ہی کام کی. اچھا الیاس میمن صاحب, یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جیسا کہ فوٹیج جو ہے وہ اس وقت اسکرین پر چل رہی ہے, یہ مختلف علاقوں کی فوٹیجز ہیں. ضلع شرقی میں بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, وسطی میں بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. یہ کچھ خاص تاجروں سے کچھ خاص قسم کی خنث یا بغض ہے کہ انہی تاجروں کے خلاف جو ہے وہ انتظامیہ کارروائیاں کر رہی ہے؟ ابھی بھی آدھا کراچی کھلا ہوا ہے. ابھی بھی آدھا کراچی دوراجی کالونی پورا کھلا ہوا ہے, بورڈ بیسل پورا کھلا ہوا ہے. کون سی دکانیں نہیں کھلی ہوئی, جہاں کھانے بھی سب کچھ کھلے ہوا ہے. آپ یہ بتائیں, بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے, جو شو روم ہے جو بنایا ہوا ہے, یوٹیلیٹی اسٹور, ان کے اوپر ہر چیز بک رہی ہے. ان کے اوپر گروسری کا سامان بھی بک رہا ہے, ان کے اوپر گارمنٹ بھی بک رہا ہے, ان کے اوپر کپڑا بھی بک رہا ہے, سب کچھ بک رہا ہے. کہ یہ تاجر کہاں جائیں گے؟ اس کو بند نہیں کرایا جا رہا ہے. بڑے بڑے اسٹور کو بند نہیں کروایا جا رہا, وہاں ان کو کھلی چھوڑ دیتی ہے. ان کو ہر چیز بیچ سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, اور آپ کو 2 پہ 3 پہ بیٹھ سکتے. یہ دورہ معیار ہے, ان کو ایک آنکھ سے دیکھنا نہیں پڑے گا. آپ حساب کریں, جتنی بھی دکانیں ہیں ان کو بند کر دیا, بڑے بڑے اسٹور کھول دیے. وہاں ہر چیز مل رہی ہے. وہاں میڈیکل اسٹور کا کپڑا کیا, جوتے کیا, گارمنٹ کیا, سب کچھ وہاں مل رہا ہے. وہاں پہ یہ دورہ معیار نہیں ہے کہ بس دوسرے دکانداروں کو بند کر دیا, بڑے بڑے شاپنگ کو بند کر دیا, وہاں کھلے ہوئے ہیں سارے. وہاں اربوں روپے کا کاروبار ہوا ہے, وہاں دیکھا ہی نہیں جا رہا. وہاں کوئی ایس او پی کا خیال بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے, کوئی جاتا بھی نہیں, ان کو پوچھتا بھی. ان کے پہلے سے کھانچے بندے ہوئے, ان کو مسئلے والی بات نہیں, دیکھتے ہی نہیں کسی معاملے کے اندر ہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ الیاس میمن صاحب, تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال تمام اضلاع کے اندر دکھائی جا رہی ہے انتہائی ابتر ہے. مسلسل اسی حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ MKM پاکستان کے رہنما ہیں نعیم الدین صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ نعیم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاک سرزمین پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو بھی شکریہ راجہ صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. نعیم بھائی کیا کہیں گے سر, اس طرح تاجروں کو پریشان کرنا, اور وہ بھی اس شہر کے تاجروں کو جو کہ پورے ملک کو پال رہا ہو؟ دیکھیں, ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ MKM نے تاجروں کے ساتھ تمام جتنی بھی تاجر تحت تنظیمیں ان کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ کا کام کیا ہے, ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اور آج جو آپ کو صبح سے یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ 1400 دکانیں, 2500 دکانیں, 3000 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں, اس میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دھاریجو صاحب ہیں ان کا مین کردار ہے. جب وہ اس قسم کی دکانوں کو سیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کے اسسٹنٹ کمشنر جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کے اسٹیک ہولڈر سے کیوں بات نہیں کرتے, وہاں کی مارکیٹ ایسوسیشن کے ساتھ کیوں رابطہ نہیں کرتے. بات یہ ہوتی ہے کہ گاڑی آتی ہے, پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں, اور آتے ہی بس انہوں نے دکانوں کے اوپر سٹیکرز لگائے اور انہوں نے دکانیں سیل کر دیں وداؤٹ کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ جی کورونا وائرس کے خلاف اگر کوئی ایسی SOPs جو بنی ہوئی ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو کیوں نہیں مارکیٹ کے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی, کیوں سسٹم نہیں بنایا جاتا. لیکن چونکہ ہر جگہ آپ کو پتا ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے پیسے لینے کا, پیسے دینے کا, یا جو مارکیٹیں پیسے دے دیتی ہیں وہ مارکیٹیں بند نہیں ہوتی, جو مارکیٹیں پیسے نہیں دیتی ہیں وہ مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاجر اتحاد کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کریں, میٹنگ کریں, اور نہ کمشنر کراچی صاحب وہ بھی کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے CM صاحب کے بالکل اصل میں خاص الخاص آدمی ہیں ہمارے دھاریجو صاحب, اس لیے ان پہ بڑی مہربانیاں ہیں شہر کے اندر. تو وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ہمیشہ سے انہوں نے جب سے وہ آئے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل تباہی کا شکار ہوا ہے. چاہے آپ اس میں بلدیاتی نظام اٹھا کے دیکھ لیں, صفائی کے نظام دیکھ لیں, یا یہ دکانیں سیل کرنے کا نظام دیکھ لیں, کیونکہ مستقل مزاجی سے وہاں پہ نہ تو کوئی اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر شہزاد پور سے ادھر آتے ہیں, ابھی امیر میرے حساب سے میرانی صاحب ہیں کوئی اسسٹنٹ کمشنر. اب وہ ایک ہفتے کے اندر 2 دن 3 دن تو وہ رہتے ہیں اپنا شہزاد پور کے اندر, 2 دن یہاں پہ آتے ہیں کراچی میں. وہ کیا کام کریں گے, وہ کس طریقے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو دیکھیں گے, وہ اپنی ایز اے اسسٹنٹ کمشنر وہ کیا دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں اسی لیے ہمیشہ سے MKM نے ہمیشہ کہا ہے کہ مقامی لوگ ہونے چاہیے, اردو اسپیکنگ لوگ ہونے چاہیے, اسی شہر کے لوگ ہونے چاہیے, اسی شہر میں جو شہر کی لوگوں کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ہماری تو یہ درخواست ہے. چلیں ٹھیک ہے. سابق صوبائی وزیر شبیر قائم خانی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شبیر بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر کہ ایک تو پہلے ہی وبا ہے, لوگ ٹینشنز کا شکار ہیں, تاجر صنعت اور کاروبار بند ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہے, اور ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے. سمجھ نہیں آ رہا کیا DCs یا ضلعی انتظامیہ کو مزہ آ رہا ہے دکانیں سیل کرنے میں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो ये वबाई अमराज है कोरोना वायरस, ये गुज़िश्ता कोई 1-1.25 साल से पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई हुई है और हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह से जो नुकसान हुआ है दीगर ममालिक के अंदर, अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एक रहम और करम किया हुआ है कि वो नुकसान नहीं हुआ। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं इस माह रमजान मुबारक के महीने में कि कोई ऐसा नुकसान ना हो उसके हम मुतमिल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंतजाम है नहीं अब तक। आप इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि इंडिया में आप देखें किस तरह लोगों की अमवात हो रही है, किस तरह वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है, किस तरह वहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट हैं। तो बजाय गवर्नमेंट कुछ करे उससे पहले हमें खुद भी ज़ाहिर है कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट भी अगर कर रही होगी तो यकीनन वो हमारे लिए ही कर रही है। हाँ, तरीक़ेकार पर हमें एतराज़ हो सकता है कि तरीक़ेकार जिस तरह आपने कहा, मैंने सुना है कि वो ज़ाहिर ताजिर हजरात को जरूर बनवाएं, बैठें और बैठकर उनसे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एसओपीज को फॉलो कराएं। बाकी ये कहना क्योंकि कराची तो बाकी एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि हम एक साल से देख ही रहे हैं ना कि जो पुलिस गर्दी मची हुई यहाँ पर, जो जेब गरम कर देता है, जो मुट्ठी गरम कर देता है, उनके साथ ही रियायत बरत रहे हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं कि वाकई एसओपीज को फॉलो कराना चाहिए जिससे आवाम का नुकसान कम हो। इन्हें गर्ज है माल कमाने से। तो ये बदकिस्मती है कि इस कराची के अंदर इंतजामिया की ऑनरशिप नहीं लेती जिस तरह से लेनी चाहिए, वो ऑनरशिप लेनी चाहिए और एसओपीज को तो जरूर फॉलो कराना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये जो कुछ हो रहा है कि फौज को आना पड़ गया है कि 3 सूबों पे फौज बुला ली गई है इंतजामिया की मदद के लिए, तो यकीनन ये सूरत हाल तो संगीन है। सूरत हाल संगीन है तो उसका हमें जाहिर है जब उसका हम तदारक नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, गरीब लोग बेचारे पूरे साल इस माह रमजान मुबारक का इंतजार करते हैं, क्योंकि लोग ईद की शॉपिंग करते हैं, लेकिन ज़ाहिर जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मेरी तो गुजारिश है कि हमको खुद को सोचना चाहिए। मास्क हम लगा नहीं रहे हैं, सैनिटाइजर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम देख भी रहे हैं अपने प्यारे हमारे आंखों के सामने जा रहे हैं। बहुत से लोग जो हमारे साथ थे पिछले साल, हमारे साथ तरावियां पढ़े, आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। तो ये कौन करेगा? तो ये तो हमें खुद सोच लेना चाहिए और हमें खुद को इस पे एहतियात करना चाहिए। बाकी हाँ, इंतजामिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंतजामिया ऐसा कर रही है तो जो इनके बड़े लोग उसको देखें, इसको मॉनिटर करें कि गरीब लोगों को जिस तरह वो जो दुकान उनकी सील कर रहे हैं उसकी आड़ के अंदर, एसओपीज के आड़ के अंदर माल बटोर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा हो रहा है कराची में, खाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नहीं हो रहा है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट के कई ऐसे इलाकों में हो रहा है। हमारे खुद नॉलेज में आती है कि पुलिस मोबाइल आती है, मुट्ठी गर्म करते हैं तो निकल लेती है वहां से, वरना फिर वो तोड़फोड़ करके दुकान उसकी बंद करा देते हैं। तो एक अजीब अलमिया है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बदकिस्मती हमारे कराची शहर के अंदर। तो मैं आवाम से, मैं बदल के आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि प्राह करम, अभी हम भी इसको मजाक समझते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं, एक हकीकत है कि लोग जिस तरह लोगों को नुकसान हो रहा है हमारे सामने, कि जिस तरह लाहौर के अंदर ये कोरोना फैला, पंजाब में फैला, और अभी इंडिया के सामने हमारा, आप देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है, तो फिर हम कब समझेंगे? तो हमें खुद को इसका एहतियात करना चाहिए। और बाकी इंतजामिया खुदारा इन गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव मत करे, इनके जो नुमाइंदे उनको बैठाकर और एसओपीज को फॉलो कराएं, तो मैं सबको शायद बेहतरी आ सकती है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। शबीर कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राजा राशिद अली एडवोकेट साहब पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, सही मानों में कोई एसओपीज फॉलो नहीं कर रहा, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई को जो है वो एसओपीज के तनाजुर में करें, अपनी जिम्मेदारी समझ के करें, फूफी जी का घर समझ के ना करें ना। देखें जी, ये जो कोरोना का इश्यूज तकरीबन पिछले साल मार्च अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि अभी ऑल ऑफ सडन कोई आफत जो है वो नाजिल हो गई है, और जितनी अफरा तफरी ये एकदम क्रिएट कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, एक तो ये इशू, उसके बाद 2 चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने टैकल करनी है। एक तो आपने जो ट्रेड यूनियंस हैं, एक तो उनके थ्रू आपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको आपने टैकल करना होता है, और दूसरा आपकी जो जनरल पब्लिक है। सिर्फ देखिए ना, दुकान बंद होगी या मॉल बंद होगा, उससे तो एसओपीज जो है वो आप फॉलो नहीं कर सकते। बाकी लोग घरों में भी रह रहे हैं, मोहल्ले में भी रह रहे हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने जब ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक से डायरेक्ट कर दिया, दैट माइट हैव क्रिएटेड some insecurity and fear into the public of Karachi। ये जो आज हो रहा है, लोग अचानक से वो इनसिक्योरिटी और फियर फील कर रहे हैं कि ये क्या हो गया है, क्योंकि आपने डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी को जनरल पब्लिक से
کنفرنٹ کر دیا ہے. تو اگر یہ لوکل باڈی سسٹم موجود ہوتا, آرٹیکل 140 ڈیولیوشن آف پاور ہوتی یہاں پہ, تو آج لوکل باڈی کے جو نمائندگان ہوتے ان کے تھرو جب یہ آپ ان سے بات کرتے تو نچلے لیول تک یہ آسانی سے یہ چیز ایس او پیز جو ہیں ان کی کمیونیکیشن آرام سے ہو سکتی تھی. تو جب یہ چیز آپ نہیں کر رہے, 3 سال آپ کے ہو چکے ہیں, 3 جو پروونس ہیں اس کے وہاں پہ آپ دیکھیں پی ڈی آئی کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی گورنمنٹ ہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی کے کیوں نہیں کر رہے؟ ڈیولیوشن آف پاور کے اندر ان کو کیا مسئلے مسائل ہیں؟ جب پریکٹیکلی کوئی آفت کسی چیز سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے یہ فیل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جب آپ قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو جب اس طرح کی سانحات آتے ہیں تو آپ ان کو فیس نہیں کر سکتے, آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور دوسرا یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے, آپ دیکھیں تقریباً 1 سال باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کا ایک اچھا خاصا, سندھ گورنمنٹ کا صرف میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا, ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, پبلک کا بھی ہو چکا ہے. تو ہاؤ ٹو ٹیکل دس کرونا ڈیزیز جو ہے, تو وہ ساری چیزیں ہیں ایس او پی انہوں نے فالو کرنی ہے. لیکن آپ یہ جو انسیکیورٹی فیئر ہے یکدم آپ نے کریٹ کر دیا, اس کو آپ اس طریقے سے نہیں کریں. اور وہ جو بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کا یہ جو سسٹم رائج کیا ہے. چھوٹا دکاندار جو ہے, محلے گلی کا دکاندار جو ہے وہ آپ بند کرا رہے ہیں, لیکن بڑے والے جو آپ کے جو مالز ہیں, بڑے سٹورز جو ہیں وہاں پہ یہ ساری سسٹم چل رہا ہے. اور ان سٹورز کے اندر ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو آپ کی گلی محلے کی مارکیٹوں کے اندر ہیں. تو یہ پک اینڈ چوز نہ کریں, اس سے بھی پبلک کے اندر جو ہے وہ ایک نیگیٹو پیغام جاتا ہے. تو اس لیے آپ امپلیمنٹ صحیح. نعیم الدین صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں. نہیں بھائی کیا کہنا پسند کریں گے سر, کیونکہ جو بات راجہ صاحب نے کی ہے, جو بات شبیر بھائی نے کی ہے, الیاس محمد صاحب نے کی, وہ باتیں ٹوٹل درست ہیں. ایک بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. سر کیا لگتا ہے سر وہ لوگ صحیح تھے؟ دیکھیں ابھی راجہ صاحب نے جو بات کہی کہ 140A کے تحت اگر پاورز ڈیولوٹ کی جاتی جی اور یونین کونسلز کے نمائندوں کے ساتھ ہی ان چیزوں کو سخت بھی 3 سال جو گزر گئے لے کے چلا جاتا تو آج ہم اس سچویشن میں نہیں کھڑے ہوتے. ہمیشہ سے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں لاسٹ ایئر یونین کونسل شپ چیئرمین شپ میرے پاس تھی تو میں جو ڈپٹی کمشنر تھے ان کو کہتا تھا کہ اگر آپ کو میری یونین کونسل میں جو کافی حیدری اور کافی بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں, میں ان سے یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پہ کسی کا بھی چالان کرنا ہے تو آپ یہاں کے جو بھی لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں ان کو آن کال لیں, آئیں دکاندار کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اس نے اگر کوئی وائلیشن کی ہے تو بتائیں, ورنہ ادروائز کو نہ آپ اٹھا کے لے کے جائیں پولیس اسٹیشن کے اندر, نہ اس کی آپ پرچی کاٹیں. اصل میں پرچی سسٹم بڑا خطرناک ہے. ان کے اپنے آفس کے اندر وہ بک موجود نہیں ہوتی جس کے اندر لکھا ہوگا یہ چالان کتنے کا ہوگا. کسی کو 10,000 کا چالان, کسی کو 20,000 کا چالان, کسی کو 25,000 کا چالان. وہ چالان کٹ جاتا ہے, اس چالان کے بعد اس کو پولیس اسٹیشن میں بھی بھیجتے ہیں اور پھر اس کو پنشمنٹ بھی ملتی ہے. مطلب وہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے یا بڑا دکاندار ہے یا ایک شاپ کیپر ہے یا پتھارے دار ہے, اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے نا جو اس وقت گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. تو یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے ہوں, سینٹرل کے ہوں, ویسٹ کے ہوں, ساؤتھ کے ہوں, جہاں کہیں کے بھی ہوں, وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے ایمانداری سے اگر کام کریں تو یہ نظام چل سکتا ہے, سسٹم چل سکتا ہے. ادروائز تو یہ جو لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ جی کورونا آ رہا ہے بند ہو جائے گا اور شہر اب 21 رمضان کے بعد بالکل ہی بند کر دیں گے, تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی یہ بند ہونے جا رہا ہے. اور یہ آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. یہ ٹائٹلمنٹ ہی ہے کہ جی دکانیں ادھر بند ہو گئی, ادھر بند ہو گئی. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کریں. نوٹیفیکیشن آلریڈی نکل چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ریسٹورینٹس بھی رات گئے کھلے ہوئے ہیں, کیفیز بھی کھلے ہوئے ہیں, سارے ریسٹورینٹ کھلے ہوئے تھے. ان کو سیل کرنے کے لیے احکامات نہیں ہے کہ ان کے پاس؟ اصل میں وہاں سے تو آپ ایک سسٹم بن گیا نا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے الیاس بھائی نے بھی کہا, آپ کو شبیر بھائی نے بھی کہا کہ جی سب کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, سب کے پیسے بنے ہیں, منتھلی بنی ہوئی ہیں تمام اداروں کی, وہ لیتے رہتے ہیں اور اب چلاتے رہتے ہیں. جو پیسے لوگ نہیں دے رہے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. اچھا جی راجہ صاحب کچھ کہنا پسند کریں گے؟ سر سسٹم بن گیا ایک ریل پہ لے پیسے. دیکھیے پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ 1 سال سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے گورنمنٹ. یہ نہیں ہے کہ یہ پورے پاکستان میں, یہ پوری دنیا میں اس چیز کو فرسٹ ٹائم جب کرونا کی یہ جو ڈیزیز جب آئی تھی دنیا میں تو پوری دنیا میں ایک انسیکیورٹی فیئر کریٹ ہوئی کہ ڈیزیز ہے کیا, اس سے لوگوں کو بچنا کیسے. ابھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے کیا کیا علامات ہیں اور اس کو کس طریقے سے اس کی پریونشن, ایون کہ ویکسین بھی آ چکی ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے کوئی بھی قدرتی آفت ہے اس کے اندر اس نے صحیح طریقے سے چیزوں کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے جب آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو امپلیمنٹیشن کریں گے تو
جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی تو آپ کا اور پبلک کا جو گیپ بنا ہوا ہے وہاں پہ آ کے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جیسے کہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان ایک بہت بڑی معیشت کے کرائسس سے گزر رہا ہے. ایسی سچویشن کے اندر آپ یکدم سب کچھ بند کر دیں, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے باقی دنیا کے اندر بھی کس طریقے سے اس وبا کے ساتھ ٹیکل کیا گیا. پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کا فیلئر ہے. نہیں, گورنمنٹ کا تو 100% یہ پی ٹی آئی کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی, ان کی 3 پروونس کے اندر آپ کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ گورنمنٹ ہے. کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں امپلیمنٹیشن کر رہے بھائی آپ؟ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کریں. آج وہ امپلیمنٹیشن ہوتی, یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا, ایزیلی آپ وہ میسج کنوے کرتے گلی محلے یو سی تک, آپ پبلک اب ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا, عوامی نمائندوں کے ذریعے ان کو کنٹرول بھی کیا جاتا. آج آپ جب پولیس کے ذریعے کنٹرول کریں گے تو پبلک کنفرنٹ ہوگی بیوروکریسی کے ساتھ, لا انفورسمنٹ کے ساتھ. یہ تو ایون ادروائز آپ فوج کو بھی پبلک کے سامنے لا کے کھڑا کریں, وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری, وہ بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کرے گی, پبلک کو آپ فوج کے ساتھ کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ تو اس کو یہ دیکھیں نا, فل فور ڈیولوشن آف پاور اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نیچے کا سسٹم دیکھیں, آپ دیکھیں کراچی میں آپ بھی ٹریول کرتے ہوں گے, ہم بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں پوری کراچی کھنڈرات جو ہے وہ بنا دیا ہے. کسی گلی میں گزرے ہیں, کسی محلے میں گزرے ہیں, کسی روڈ پہ گزرے ہیں. ایم این اے ایم پی ایس کا تو کام ہی نہیں ہے گلی محلے روڈ اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنا. تو قدرتی وبا کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے جب آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہے, نیچے پبلک تک آپ کا گیپ, آپ کے کون سے ایم این اے کون سے ایم پی اے اپنے حلقے میں جاتا ہے, کون لوگوں سے روز ملتا ہے, کون ان کے مسئلے مسائل سنتا ہے یا ان کو حل کرتا ہے؟ پہلے تو یہ ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. تو جب یہاں پہ آ کے ہم بند گلی میں آ جاتے ہیں تو یہ جو 500 گرانوں کی یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو ڈیموکریسی ہے نا, یہ صرف کہتے ہیں یہ لوگ آئیں گے تو پھر یہ ڈیموکریسی ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر پولیٹکس میں اس کے رستے انہوں نے روکے ہوئے ہیں. سینسس کا ایشو دیکھیں, کراچی کا بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. سینسس کا ایشو یہ صحیح نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ نیچرلی آبادی جو شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے تو 65% سیٹیں شہروں میں آئیں گی. جو پارٹی شہر سے جیتے گی ان کا چیف منسٹر بنے گا. صحیح, یہ ان کو ان چیزوں کا پتہ یہ نہیں ہونے دیتے. کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آپ ابھی حلقہ 249 کا دیکھیں, جس طریقے سے 60 لاکھ گیلن کی لائن جو بلدیہ ٹاؤن میں تھی آج سے 11-12 سال پہلے لائی گئی, اس میں 178 اس کے اندر انلیگل کنیکشن, پھر اس کے اوپر 25 ہائیڈرنٹ. یہ صرف 249 حلقے کی میں بات کر رہا ہوں. 25 ہائیڈرنٹ کس کے ہیں؟ میں پہلے بھی اس پروگرام کے اندر ایک سجیشن دے کے جا چکا ہوں. پوری کراچی کے اندر آپ یہ جتنے بھی انلیگل ہائیڈرنٹس یا پانی چوری کا جو کام کر رہے ہیں, آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو پکڑ سکتے ہیں. نمبر 1 ان کی رجسٹریشن کریں, نمبر 2 ان کو لائسنس ایشو کریں, پھر ان سے پوچھیں, پورا آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا. یہ پاک سرزمین پارٹی کا منشور ہے. آپ پھر ان سے پوچھیں بھائی پانی کہاں سے لاتے ہو؟ چوری کر کے لوگوں کا پانی. ایک بندے کو جو 300 روپیہ اس نے واٹر بورڈ کو بل دینا ہے, وہ 5000 مہینے کا ان سے پانی خرید کے پیتا ہے. چلے ٹھیک ہے جی. اچھا نہیں بھائی, یہاں پر ایک سوال 249 کا بھائی نے ذکر کر دیا کہ NA 249 کے ضمنی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں. وہاں پہ کرونا نہیں ہے سر؟ کیونکہ حکومت تو اڑی ہوئی ہے کہ وہ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے. سر کرونا تو آپ 6 بجے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, کہیں 6 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. اچھا, تو کرونا تو آپ کے سامنے نظر آ ہی رہا ہے کہ کس طریقے سے چل رہا ہے. 249 کے الیکشن بیسکلی اگر ہونے تو چاہیے, کیونکہ انٹرسٹ ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو رہے ہیں وہ, اور ہمیشہ سے ایم کیو ایم کی وہ سیٹ رہی ہے. پچھلے 3 ٹینیور میں ایم کیو ایم نے وہاں پہ کام کیا. اور انشاءاللہ اس سال بھی, اس دفعہ بھی پورا کوشش کر رہی ہے ایم کیو ایم کہ 249 کو ون کرے گی انشاءاللہ, اور کام چل رہا ہے اس کے اوپر. اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوئی تو, کیونکہ ہر دفعہ کہیں نہ کہیں تو آج کل پولیٹیکل انجینئرنگ ہونے لگی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ بھائی آپ ان انتخابات کو ملتوی نہ کریں. جب مارکیٹس بند ہو سکتی ہیں سر, تو پولنگ کے لیے لائن میں کیوں لگے گا کوئی سر؟ میرے حساب سے شاید وہاں پہ جو ہے ایس او پیز کا استعمال ہونا چاہیے. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اگر ڈسٹینسنگ ہوتی ہے, ایس او پیز کا استعمال ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ بہتر. اگر الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ جی اس کو ملتوی کر دیا جائے گا تو ایکسیپٹ کریں گے؟
اگر الیکشن کمیشن کر سکتا ہے ظاہر بات ہے ان کی ذمہ داری ہے. اچھا. تو بالکل جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو بھی پارٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیں گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. راجہ صاحب فائنل کامنٹ دے دیجیے گا اگر صحیح معنوں میں الیکشن کمیشن میں دیکھیں پی ایس 88 کا الیکشن بھی ہوا, اس کے بعد ضمنی الیکشن پنجاب کے اندر بھی ہوئے, بالکل صورتحال یہ نہیں تھی. اور اس کے بعد ابھی جو ایس او پیز کو فالو کر کے ایٹ پیک صرف 2 دن رہ گئے ہیں, ایسی سچویشن کے اندر آپ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. وہ ظاہر ہے اتنا زیادہ ایک سسٹم بن چکا ہے, ایک پیک پہ 2 دن, ڈے آفٹر ٹمارو تو الیکشن ہے. یہ تھوڑی ہے کہ 10 دن 15 دن رہ گئے, تو ابھی ڈے آفٹر ٹمارو ہے, تو میں نہیں سمجھتا کسی صورت میں بھی اس کو پوسٹ پون کرنا چاہیے الیکشن کو, تو اپنے شیڈول کے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب پاک سرزمین پارٹی سے, نعیم الدین صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھے. آگے آنے والے وقتوں میں 2 دن کے بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں NA 249 کے, اور صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے. اگر پولنگ کے حوالے سے بات کر لی جائے تو 2 مسئلے ہیں. پہلا ہے رمضان ہے, لوگ روزے کے اندر کس طرح ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں گے. دوسری چیز کرونا موجود ہے جس کے لیے تمام ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ڈنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں, دکانیں سیل کر رہے ہیں, تاجروں کو پریشان کر رہے ہیں. لیکن NA 249 کے اندر الیکشن کمیشن نے اب تک کوئی ایس او پیز اناؤنس نہیں کی ہے کہ پولنگ کس طرح سے ہوگی اور کس طرح یہ الیکشنز کو منعقد کیا جا سکے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.